پاک کلام کے اندر لکھا ہے کہ ساؤل کیا کیا اس نے؟ اپنی پوشاک جنگی، اپنی تلوار، اپنا بختر، وہ سب کچھ وہ داؤد کو دے رہا تھا پہننے کے لیے، رائٹ؟ اور اس کو کیا کہتا ہے کہ اگر تمہیں جنگ کے میدان میں جانا تو یہ لباس پہن اور اس طرح جا کر کے جنگ لڑ. اور پاک کلام میں لکھا ہے داؤد نے وہ پہننے کی کوشش کی لیکن اس سے چلا نہ گیا، اور اس نے کیا کیا؟ وہ سب کچھ اتار دیا. ساؤل اصل میں اس کو اپنا تجربہ دینا چاہ رہا تھا لیکن اس سے چلا نہ گیا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں بعض اوقات لوگوں کا تجربہ لوگوں کا کرس بھی ہو سکتا ہے. لوگوں کا برا تجربہ نیگیٹیوٹی بھی ہو سکتا ہے. لوگوں کا برا تجربہ آپ کو ناکامی کی طرف بھی لے کر کے جا سکتا. لوگوں کا برا تجربہ آپ کی کامیابی کو بھی آپ سے دور کر سکتا. اٹ مینس کہ آپ نے اپنے تجربے پر بھروسہ نہیں کرنا، آپ نے بھروسہ زندہ ہوا پاک خدا پہ کرنا ہے. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. جسٹ لیو دی پیپل بیہائنڈ. آپ کو لوگوں کے تجربوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جس کی ضرورت ہے وہ زندہ پاک خدا ہے. ہاللیلویہ. وہ آپ کی زندگی کے وسیلہ سے نئے نئے کاموں کو جاری کرے گا. ہاللیلویہ. کبھی ایسا نہیں تھا ہوا کہ چکنے پتھروں سے آپ جنگ میں لڑنے جا رہے ہیں. ہاللیلویہ. لیکن کوئی بھاری تلوار، کوئی ایسی چیز نہیں، بلکہ ایک پتھر سے اس نے ایک جائنٹ کو گرا دیا. خدا آپ کی قوت، آپ کی ڈھال، آپ کی سپر ہے. آپ کو بہت زیادہ لوازمات یا یہ ہوگا میرے پاس، وہ ہوگا، اچھا اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، مجھے ایسا بننا ہے، مجھے ایسا دکھنا ہے، مجھے ایسے کام کرنا ہے، مجھے ایسا کام کرنا ہے، مجھے ایسا کام کرنا ہے. اگر آپ دوسرے لوگوں کی طرح بنتے چلے جائیں گے تو آپ کی اپنی آئیڈینٹی کہاں ہے؟ آپ کو وہ بننا ہے جو خدا چاہتا ہے. ہاللیلویہ. خدا میں ہر روز آپ نے بڑھنا ہے، آپ کو اپنی آئیڈینٹی کو بنانا ہے، آپ نے اپنے اوپر محنت کرنی ہے، آپ نے خدا کے پاک کلام کو ڈیلی پڑھنا ہے، آپ نے جھکنا ہے، گھٹنوں کے بل ہونا ہے، آپ نے خدا سے کہنا ہے خدا مجھے بتا تو میری زندگی سے کیا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے خدا آپ کی زندگی کے اندر بہت بڑے کام کرنا چاہتا ہو. ہاللیلویہ. اس لیے never ever look at the people, right? Look at God. خدا ان کی طرف دیکھیں. پاک کلام کے اندر ہمیں لوگ ملتے ہیں جنہوں نے لوگوں کی طرف نہیں بلکہ خدا کی طرف دیکھا. اور سب سے بڑی اگزامپل ہمیں خداوند یسوع مسیح کی ملتی ہے. خداوند یسوع مسیح یہ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے باپ کی مرضی پوری کروں. ہاللیلویہ. کیا آپ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں؟ کیا وہ کرتے ہیں جو خدا آپ کو کہتا ہے، یا آپ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جو خدا نہیں کہتا؟ You need to look at your life. پاک کلام میں ہمیں نوح کی ایگزامپل ملتی ہے. پاک کلام میں لکھا ہے کہ نوح کشتی بنا رہا ہے اور تقریباً 120 سال لگے اس کو کشتی بنانے میں. رائٹ؟ 120 سال لگے ہیں کشتی بنانے میں، اور کوئی بارش نہیں تھی، کوئی ایسا ماحول نہیں تھا کہ طوفان آ جائے. اتنی بڑی کشتی بنا رہا تھا. رائٹ؟ I mean, can you imagine کہ لوگوں نے کتنی باتیں کی ہوں گی کہ بابے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کشتی بنا رہا ہے. اگر وہ لوگوں کی بات سنتا اور خدا کی بات پہ عمل نہ کرتا تو وہی حال نوح کا ہونا تھا جو لوگوں کا ہوا طوفان کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا. ہو سکتا ہے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں آپ کو، وہ لوگ تو ہلاک ہو جائیں لیکن خدا آپ کو سدا قائم رکھے. ہاللیلویہ. خدا آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کو فرم کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کی فاؤنڈیشن کو بڑھانا چاہتا ہے تاکہ جہاں پر آپ قدم رکھیں. پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس نے مجھے گورے سے نکال کر میرے پاؤں چٹان پر رکھے. ہاللیلویہ. خدا آپ کو ریت پر نہیں بلکہ چٹان پر قائم کرنا چاہتا ہے. ہاللیلویہ. For that you need to follow Jesus Christ. Make your life only one rule in your life. اپنی زندگی کے اندر ایک ہی اصول رکھیں، لوگوں کو نہیں بلکہ میں نے خدا کو خوش کرنا. چاہے لوگ کوئی بھی کیوں نہ، لوگ آئیں گے، لوگ جائیں گے، کمپنیز آئیں گی، بزنسز آئیں گے، دنیا کے اندر ہر ایک چیز تبدیل ہو جائے گی، آپ کا خدا کبھی تبدیل نہیں ہوگا. ہاللیلویہ. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، خدا آپ کا سورس ہے، باقی سب کچھ بھی سورس ہے.
خدا ریسورسز کو تبدیل کر دیتا ہے لیکن سورس آپ کا زندہ جو پاک خدا ہی رہتا ہے. ہاللیلویہ. اس لیے جب آپ کا سورس خدا کے ساتھ. مجھے ایک بات بتائیں, اگر آپ ایک درخت ہے, سب سے امپورٹنٹ کیا؟ پتے امپورٹنٹ ہے؟ کیا امپورٹنٹ ہے؟ سب سے امپورٹنٹ تنا, جڑیں ہیں, رائٹ؟ وہ جو تنا آپ دیکھتے ہیں, جو جڑیں آپ دیکھتے ہیں, رائٹ, وہ امپورٹنٹ ہے. جب خدا کے ساتھ آپ کی اسٹرانگ باؤنڈنگ ہے, جب خداوند کے پاک کلام کو آپ ڈیلی پڑھنے والے ہیں, آپ دعا کرنے والے ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کبھی بھی خدا میں نہ بڑھیں. خدا آپ کو بڑھاتا چلا جائے گا. خدا آپ کی زندگی کے اندر نعمتیں بخشتے اور بخشش نازل فرمائے گا. بعض اوقات بہت سے لوگ جو ہیں وہ دوہرا معیار رکھتے ہیں. You don't need to be. چرچ کے اندر ہاللیلویہ کے نعرے بھی لگاتے ہیں اور بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ شرابیں پی رہے ہیں, وہی لوگ سگریٹ پی رہے ہیں. But what you need to do is you need to understand کہ میں نے خدا کو خوش کرنا ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ خدا آپ کی زندگی کے اندر بڑے بڑے کاموں کو جاری کرے. What you are doing in your life, آپ کو واضح سمت کو اپنانا ہے. آپ کو دیکھنا ہے کہ میری سمت کس طرف ہے, میں کس طرف بڑھ رہا ہوں, میں کس طرف جا رہا ہوں, رائٹ؟ سو اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ کیا میں خدا کی مرضی کو پورا کر رہا ہوں, کیا میری زندگی کے اندر خدا کی مرضی ہے. ڈونٹ بی لائک اے فلوٹنگ پیپر ان دا ایئر. میری بات کو غور سے سنیں. کبھی بھی ہوا میں اڑنے والے کاغذ کی طرح مت بنے. جو کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے جو ہوا میں, اب یہاں پہ رکھیں, یہاں سے ہوا آئے گی تو کس طرف ہو جائے گا؟ جس طرف کو ہوا ہوگی, ادھر کو ہوا, ادھر کو ہو گئے, ادھر کو ہوا, ادھر کو ہو گئے. تو مجھے بتائیں اس کاغذ کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ بہت سے ایماندار ایسے ہی ہیں, ان کو اپنی پہچان کا علم نہیں ہے. بہت سے ایماندار ایسے ہیں جو فرم رہنا نہیں جانتے, جن کی سٹینڈنگ کمزور ہے. لیکن جب آپ سمجھ لیتے ہیں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں, میں خدا کی بیٹی ہوں, پھر چاہے ہوائیں آئیں, چاہے طوفان آئیں, چاہے کچھ بھی کیوں نہ آتا رہے, خدا آپ کو قائم رکھتا ہے. ہاللیلویہ. پریز اللہ. ڈونٹ بی لائک اے فلوٹنگ پیپر ان دا ایئر. کسی نے کہا ایسا تو ایسے ہو گئے, کسی نے کہا ویسا تو ویسے ہو گئے, ایسا ہو گیا. نو, یو نیڈ ٹو سی کہ میری سمت کیا ہے, میری زندگی کیا ہے, میری زندگی کا مقصد کیا ہے. میرے ساتھ میرا خدا ہے, خدا کا پاک روح میری زندگی کے اندر ہے. ہاللیلویہ. اور خدا خود آپ کو صحیح لوگ مہیا کرے گا جو صحیح وقت پر صحیح طریقے سے آپ کے ساتھ مل کر آپ کی خدمت میں شامل ہوتے چلے جائیں گے. ہاللیلویہ. خدا صحیح وقت پر آپ کو اس انسٹرومنٹ کے لیے کے طور پر استعمال کرے گا. ہاللیلویہ. پاک کلام میں مکاشفہ میں کیا لکھا ہے کہ خدا کیا بناتا ہے ہمیں؟ تیز درانتی والا آلہ. اگر آپ نے فصل کاٹنی ہو تو وہ درانتی سے کاٹتے ہیں فصل, ہے نا. سو خدا ہمیں تیز درانتی والا آلہ بناتا ہے. ہاللیلویہ. تاکہ بہت سی فصل کاٹی جائے. اور فصل کاٹنے والا کون ہوتا ہے؟ کسان ہوتا ہے. وہ اپنے ہاتھ میں اس دانتری کو لیتا ہے اور فصل کو کاٹتا چلا جاتا ہے. میں اور آپ زندہ یوم پاک خدا کے ہاتھوں میں. ہاللیلویہ. خدا کا پاک روح ہے جس کے ہاتھوں میں ہم ہیں اور وہ ہمیں فصل کاٹنے کے لیے استعمال کرتا رہتا ہے. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. اس لیے آپ نے خدا کے ہاتھوں میں رہنا ہے. خدا خود بخود آپ کے ارد گرد وہ لوگ اپوائنٹ کرے گا, آپ کو وہ کمپنی پرووائڈ کرے گا, آپ کی سراؤنڈنگ میں خدا آپ کو وہ لوگ دے گا جو آپ کے لیے بلیسنگ ہے, تاکہ آپ کی زندگی کے اندر خدا کا پاک کلام بڑھ سکے. ہاللیلویہ. تاکہ آپ کی زندگی خدا میں مضبوط ہوتی چلی جائے, تاکہ آپ پاک کلام کے انڈرسٹینڈنگ میں بڑھتے چلے جائیں, تاکہ آپ پاک کلام کی سچائیوں میں بڑھتے چلے جائیں, آپ کو اپنی سمت کا ادراک ہوتا چلا جائے. ہاللیلویہ. اس لیے ہم نے ہمیشہ خدا کو فالو کرنا ہے. جب ہم خدا کو فالو کرتے ہیں تو خدا ہر ایک چیز ہماری زندگی کے اندر بہترین کرتا چلا جاتا ہے. آمین.